ثانی کا جب سے آغاز ہوا ہے تو اس شمالی لاہور کی ہم نے مرکزی مساجد اور تربیتی اداروں میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ آپ کسی تکلیف میں ہوں، پریشانی میں، کوئی آپ کو آ کے آپ کی تکلیف کا ازالہ کر دے، آپ کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ کا کوئی دوست کوئی کہے یار گھبراؤ نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، یہ پکڑ جب ہوں گے دے دینا، آپ اس کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے نا یاد۔ کبھی بھی وہ کہے گا بھی آؤ یار میری فلاں ضرورت، آپ کہیں گے جی کیوں نہیں۔ اس عظیم صحابی کے لیے ہم بیٹھے ہیں جن کے احسانات اس امت پر اتنے ہیں، اس امت کا ہر فرد یہ بات ذہن میں رکھے، اس کا ایک ایک بال بھی ابو بکر صدیق کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ جن کے احسانات کا بدلہ ہمارے آقا فرماتے ہیں میں نہیں دے سکا، اللہ ہی ان کے احسان کا بدلہ دے گا۔ اندازہ لگائیے اس صحابی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگ بالخصوص میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی علیہ رحمہ، ان کے ہمراہ سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی علیہ رحمہ، مولانا ایوب ہزاروی صاحب، چودھری صدیق سیکٹری صاحب، یہ احباب تھے جو مل کر پورا مہینہ جمادی الثانی کا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا ذکر کرتے تھے۔ اب وہ بزرگ دنیا سے چلے گئے، ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا اور الحمدللہ شمالی لاہور کی تقریباً جو مرکزی مساجد ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے اندر ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آج کی آپ کی اس مسجد میں جو نشست ہے اس کا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صدق و وفا، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی سچائی کے ساتھ چلے اور جو وعدہ سرکار سے کیا وہ آخری دم تک وفا کرتے رہے۔ ایسے سچے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ گرامی حضرات، میں اپنی گفتگو کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا سچوں کا پیار اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رب کا حکم ہے۔ جو صدیقین ہیں، جو صادقین ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ حکم کس کا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل آسان کر کے تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب ہمیں حکم ہے کہ ہم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اس امت کے سب سے بڑے سچے کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق کہتے ہیں جو سچائی میں سب سے اعلیٰ ہو، اور صدیق اکبر اسے کہتے ہیں جو امت کے سارے سچوں سے سب سے اعلیٰ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر یا اللہ تیرا انعام ہوا، تیرا انعام ہوا۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام کن پہ ہوا؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جن پر انعام ہوا ان میں پہلا درجہ انبیاء کرام کا ہے، پہلا درجہ انبیاء اور رسول اعظام کا ہے،
दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का है, तीसरा दर्जा शुहदा का है, चौथा दर्जा सालिहीन औलिया किराम का है। तो पता चला नबियों रसूलों के बाद दूसरा दर्जा किसका है जी? सिद्दीकीन का। नबियों के बाद दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का। तो समझ जाइए 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूलों के बाद इस उम्मत में जो सबसे अफजल तरीन है वो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जुमे का जो खुतबा आप अरबी में सुनते हैं, अक्सर अहबाब को उसका तर्जमा नहीं आता। आप भी, आपके बुजुर्ग वालिद भी, आपके दादाजी भी, आपके परदादाजी भी, आपके जितने भी पीछे जाएं, जुमे का अरबी खुतबा यही चलता आ रहा है। उसमें एक जुमला कहा जाता है, अफदलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब गौर कीजिएगा, जब कारी साहब मुफ्ती साहब जुमे का खुतबा पढ़ें तो आपने इस जुमले पे गौर करना है। एक जुमला आप भी सुनते हैं, आपके वालिद गिरामी भी सुनते रहे, आपके दादाजी भी सुनते रहे, आपके परदादाजी, यानी ये चलता आ रहा है। वो जुमला क्या है? उसका तर्जमा है अफदलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक, नबियों रसूलों के बाद बित्तहकीक जो सबसे अफजल है वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। ठीक है जी। अब जब भी जुमे के दिन ये खुतबा अरबी कारी साहब मुफ्ती साहब पढ़ेंगे, आपका दिल बाग बाग होगा। अल्लाह ने हमें वो सच्चा सुच्चा अकीदा अता किया जिस पर हमारे पिछले 7, 8, 10, 15 सारी पुश्तें कायम थी, और वो यही अकीदा था कि नबियों रसूलों के बाद इस उम्मत में जो सबसे अफजल तरीन है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। इसलिए ये जो प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिलसिला चल रहा है ना शान सिद्दीक अकबर दिन, ये चौथा प्रोग्राम है आपका, और ये 14 जनवरी तक हमारा जारी रहना है। और शमाली लाहौर की हर मस्जिद में हम यही नारा लगा रहे हैं, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर मुस्तफ़ा का हम सफ़र अबू बकर, मुस्तफ़ा का हम सफ़र लुटाया जिसने अपना घर अबू बकर, है जिनका चर्चा अर्श पर अबू बकर, है जिनके चर्चे फर्श पर अबू बकर। अबू ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। तो आपने याद रखना है जी, सूरह तौबा की आयत नंबर 119, सूरह तौबा की आयत नंबर कौन सी जी? 119। अल्लाह फरमाता है वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बस ये ज़हन में रखें, इस उम्मत के सबसे बड़े सच्चे अबू बकर सिद्दीक हैं, जो उनके साथ हो गया अल्लाह ने दुनिया में भी कामयाबी दे दी, आखिरत में भी कामयाबी मिल जाए। आयत नंबर कौन सी जी? 100। आपसे कोई पूछे भी आपने अबू बकर सिद्दीक का प्रोग्राम क्यों किया, आपने कहना जी सूरह तौबा आयत नंबर 119। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। हम ये साबित करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस उम्मत के सबसे बड़े सच्चे के साथ हैं। इस उम्मत के सबसे बड़े सच्चे कौन हैं? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो गिरामी कदरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो टॉपिक है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका सिद्क़ व वफ़ा, सच्चाई और वफ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस हस्ती ने भी ईमान की हालत में देखा, ईमान कबूल किया और फिर ईमान पर ख़ात्मा हुआ, उसको सहाबी कहते हैं। और ये इतनी बड़ी नेमत है जो इबादत और रियाजत से नहीं मिलती। आप सारी ज़िंदगी एक टांग पर भी खड़े होकर इबादत करते रहे ना, या अल्लाह मैंने इतनी ज़्यादा इबादत कर ली मुझे सहाबी बना दे, अब कोई सहाबी बन सकता नहीं। वो अल्लाह की सिलेक्शन थी। अल्लाह ताला ने जिनके दिलों में सबसे ज़्यादा महबूब का प्यार पाया, अल्लाह ने उनको महबूब की सहाबियत का शर्फ अता फरमा दिया। ये इबादत से रियाजत से मिलने वाली चीज़ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर
جو مرتبہ صحابیت کو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ملا وہ کسی اور غوث و قطب و ابدال کو مل سکتا نہیں. یعنی آپ دنیا کے سارے ولی اقطاب غوث سب اکٹھے کر لیں، سارے اولیاء کرام غوث و قطب و ابدال اکٹھے کر لیں، وہ صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیا اور پھر خاتمہ ایمان پہ ہوا، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام پا گئے، شرف پا گئے. اب امت میں کوئی بھی فرد ان کے برابر کا ہو سکتا نہیں. اب جماعت صحابہ کی جب بات کریں تو صحابہ میں سے ہر ایک کی اپنی جدا جدا آئیڈینٹی ہے، ان کی جدا جدا خوبصورتی ہے، ان کا تشخص، ان کی آئیڈینٹی اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جدا گانا ہے. اس کو ہمارے آقا نے ایسے بیان کیا، کبھی رات کی تاریکی میں 2 بجے 3 بجے آسمان پہ جائیں، آپ کو ڈیفرنٹ چمکتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے. کسی کی چمک زیادہ، کسی کی چمک تھوڑی، مختلف ڈیفرنٹ انداز میں. ہمارے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ بھی چمکتے ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ بھی چمکتے ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی تم نے اقتدا کر لی، جس کا دامن تھام لیا، تم ہدایت پا جاؤ. تو پتہ چلا ستاروں کو روشنی ملتی ہے سورج سے. سورج ہماری نظروں سے اوجل ہوتا ہے کیونکہ ہم نیچے ہیں، سورج افق پہ ہے چوتھے آسمان پہ، اس کی کرنیں تو نہیں نا غائب ہوتی، وہ کسی اور ملک میں چمک رہا ہوتا ہے. پاکستان میں غائب ہو گیا، سعودیہ میں چمک رہا ہے، تو اس کی کرنیں تو آسمان پہ ہیں، وہ کرنیں پڑ رہی ہیں تو ستارے چمک رہے ہیں. ہماری جگہ اندھیرا ہے، اوپر اسی طرح چمک ہے. ہمارے آقا چمکتا ہوا شریعت کا سورج ہے، مہتاب شریعت ہے. اللہ فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، محبوب ہم نے چمکتا ہوا مہتاب آپ کو بنایا ہے. ہمارے آقا چمکتا ہوا کیا ہے جی؟ سورج. اور اس سورج کی کرنیں سارے ستاروں تک پہنچ رہی ہیں. فرمایا ستارے میرے صحابہ ہیں، جو ستارہ سورج کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی روشن و منور ہوگا. جماعت صحابہ میں جتنے چمکتے ہوئے صحابہ ستارے ہیں، سب سے زیادہ قرب جس کو ملا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ قرب ان کو ملا. ایسا قرب ملا، بچپن کے دوست، لڑکپن کے دوست، جوانی کے دوست، بڑھاپے کے دوست، دنیا کے بھی دوست، آج قبر کے بھی دوست، کل حشر کے بھی دوست. آپ کا کوئی ایسا یار ہو نا بالکل بچپن سے، آپ اس کو کہتے ہیں یار تیرا میرا کوئی دو ہے، ہر بات اس سے شیئر کرتے ہیں. صدیق اکبر واحد وہ صحابی ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا قرب کا رشتہ تھا کہ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، فرمایا اور جو ان کے ساتھ ہے. اس پر مفسرین نے لکھا کہ جو سب سے زیادہ سرکار کے ساتھ رہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیب ہوئی. اور پھر گرامی کے حضرات، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و وفا کی بات ہے، سبحان اللہ، اس انداز میں سرکار کے ساتھ جڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی نوازا، بڑا ہی نوازا. الحاوی للفتاوی، الحاوی للفتاوی جلد 2 کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک دن سرکار نے خود کھانا بنایا. اب آپ کبھی اپنے گھر میں کہو جی یار سردی بڑی، آؤ جی فش بنانے ہیں، جڑا تہاڈا سب تو قریبی دوست ہوئے گا انہوں سے کہو گے یار آج شامی کھانا میرے نال کھانا ہے. ایسے ہی ہے جی، سردیاں ہوتی ہیں نا، باربی کیوب لگا رہے ہیں جی، دوستوں کو بلا رہے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے. تو جیسے آپ انجوائمنٹ کرتے ہیں، کبھی سرکار بھی تو اپنے دوستوں میں انجوائمنٹ کرتے ہوں گے. ذرا سوچئے گا، جب سرکار کھانا بنائیں تو سرکار کس کو بلائیں گے؟ جو سب سے قریبی سجن ہوگا. ایسے ہی ہے نا. ایک دن ہمارے آقا نے کھانا بنایا اور سرکار نے چند صحابہ کو بلایا، اور جب پہنچے
اب یہ تو وہ ہاتھ ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں سے کھانے کا ایک لقمہ ہی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تیار فرمائیں، کھانا بنائیں۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کھانا تیار کیا، جو لوگوں کو بلایا، اس وقت وہ لیگژری لائف تو تھی نہیں، اس وقت تو قوت لا یموت پر ہی گزارا ہوتا تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک لقمہ آنے والے اپنے پاک صحابہ کو عطا کیا، لیکن جب صدیق اکبر کی باری آئی، سرکار نے پہلا لقمہ عطا فرمایا ایک، پھر سرکار نے دوسرا لقمہ عطا فرمایا دو، پھر سرکار نے تیسرا لقمہ عطا فرمایا تین۔ اب جماعت صحابہ میں کوئی اتنا دلیر تو نہیں تھا کہ سرکار سے پوچھ سکے، ادب تو پھر ادب ہے، لیکن اس محفل میں سرکار کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ چچا باپ بجائی ہوتا ہے، تو چچا نے حکمت پوچھنے کے لیے، یہ نہیں، وہ تو ادب کا پیکر تھے۔ اصل چیز ساری ادب ہے جو آج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جتنا آپ ادب کر لیں گے نا، اللہ زندگی میں کامیابی دے دے گا۔ ادب اصل چیز ہے۔ یہ سرکار کے چچا حضرت عباس اگرچہ عمر میں بڑے ہیں، لیکن ادب پتہ کیا ہے؟ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا، بڑے آپ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چچا ہیں۔ کسی نے پوچھا، بڑے آپ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں، ہوا اکبر منی، بڑے تو مجھ سے وہی ہیں، وانا ولید تو قبلہ، پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ کیسی بات، یہ چچا ہیں، ادب دیکھیں، ہوا اکبر منی، بڑے تو مجھ سے وہی ہیں، وانا ولید تو قبلہ، پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے چچا ہو کر بھی ادب اور رسپیکٹ کو دل میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ ادب اور رسپیکٹ، سرکار کا ادب، صحابہ کا ادب، ان پاک ہستیوں کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا جائے، وہ اہل بیت ہو تو ہمارے سر کا تاج ہے، وہ صحابہ کرام ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور تو نہیں پوچھ سکا۔ حضرت عباس نے عرض کیا، پیارے آقا یہ کیا وجہ، سب کو ایک ایک لقمہ، ابو بکر کو 3 لقمے؟ فرمایا، جب میں نے پہلا لقمہ عطا کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے رفیق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر میں دوسرا لقمہ عطا کیا، حضرت میکائیل علیہ السلام، انہوں نے بھی اس طرح کے الفاظ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے۔ فرمایا، جب میں نے تیسرا لقمہ عطا کیا تو اللہ نے فرمایا، یہ میرے صدیق ہیں۔ یہ روایت کا مفہوم ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ صدیق ہے، تو باقی تمام صحابہ کے لقب ان کے کسی وصف کی وجہ سے ملے۔ ابو بکر صدیق کو یہ ٹائٹل رب قدوس نے عطا فرمایا۔ کسی کو استاذ اچھا لقب دینا تو وہ کہتا ہے جی میرے لیے یہ لقب ہے، کسی کو ستارہ امتیاز مل جائے تو وہ کہتا ہے جی مجھے پاک فوج نے ستارہ امتیاز دیا ہے، مجھے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ لقب دیا ہے۔ اور جس کو وصف پروردگار عطا فرما دے، صدیق کا وصف رب نے عطا کیا، مجھے بتائیے ان کا ٹائٹل، ان کا لقب اور ان کا وصف کتنا اعلیٰ ہوگا کہ رب قدوس بھی اپنے محبوب کے صحابی کو صدیق فرما رہے ہیں۔ اس لیے گرامی قدرات، ان کا ذکر، ان کی گفتگو، ان کا خصوصی طور پہ ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی، جنہوں نے محبت میں، ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کی شان بیان کی، ٹھیک ہے جی، اب ہم یہ جو شان ذکر کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ نے غور کرنا ہے، سورہ توبہ اور آیت نمبر 100 ہے۔ آیت نمبر کون سی جی؟ یہ بات ذہن میں رکھا کریں، ہمارے لوگ ریفرنس میں بڑے کمزور ہیں، ہم تو قرآن سے بات کریں نا۔ اچھا، اب جو لوگ مکہ مکرمہ میں جب سرکار نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اس وقت کلمہ پڑھنا بڑا ہی مشکل تھا، بڑا ہی مشکل، کیونکہ کفار مکہ تھے، جو کلمہ پڑھتا اس کے لیے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کی دونوں ٹانگیں باندھی اونٹ کے ساتھ، کہا چھوڑ کلمہ، کہا نہیں۔ عمار بن یاسر کی والدہ،
کہا ہم اونٹ کو بگا دیں گے، کہا جو مرضی کرو، میں نے کلمہ پڑھ لیا. اتنے مشکل تھا کلمہ پڑھنا. انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے نہیں چھوڑنا کلمہ. انہوں نے کہا مارو. اونٹ کو چابک مارے، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اتنا مشکل تھا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھا تو ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا. آج آپ ڈفرنٹ چیزیں سجی وغیرہ کوئلوں پہ دیکھتے ہیں، کتنی تپش ہے. ان کو پورا ہی لٹا دیا، ان کا پچھلے والا حصہ ہی سارا کوئلے میں جل گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہیں، گلے میں رسی باندھی. امیہ بن خلف نے نوجوانوں کو کہا پکڑو گھسیٹو. ان کو جب گھسیٹا جاتا وہ آنکھیں بند کر کے کہتے احد احد. جتنا مرضی گھسیٹو، رب کعبہ کی قسم میرے آقا جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. احد کا ایک معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے، یا ان کے پیش نظر اللہ کی وحدانیت تھی، میرا رب واحد ہے. اور یا پھر محبوب کی ان محبت کی اداؤں کو ذہن میں بسا کے کہہ رہے تھے احد، میرے محبوب آقا جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا. ان مشکلات کے دور میں جس ہستی نے سرکار کی آواز پہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے لبیک کہا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس کی وجہ ہر ایک نے کلمہ پڑھا ہے اعلان نبوت کے بعد. اعلان نبوت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار نے اپنی سمجھداری کے ان ایام میں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں، تجارت کو پیشہ بناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے، نبی تو بچپن میں بھی سمجھدار ہوتا ہے، ماں کی گود میں بھی وہ فہم ادراک رکھتا ہے جو کسی اور بندے کے پاس نہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا، یعنی جب ایک بچپن کا اور لڑکپن کا وقت گزرتا ہے تو اب انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے جب اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے تو اس نے سب سے پہلے اپنی ارننگ کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ ارننگ میں آتا ہے، وہ کماتا ہے دولت پیسہ، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے ڈفرینٹ انداز میں، تو ہمارے آقا نے بطور پیشہ تجارت اپنائی. تجارت بہت بڑی بات ہے اور تجارت سرکار نے پسند کیا. فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو تجارت کو خاص طور پہ کپڑے کی تجارت، جنت والے جنت جو ہیں وہ اللہ سے عرض کریں گے نا تو جنت میں ان کو کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے کہا جائے گا. اس میں بڑی برکت ہے تجارت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک راہب تھا جو عبادت میں مصروف رہتا تھا. جب یہ قافلہ پہاڑ سے اتر کے نیچے آیا تو یہ جو راہب تھا جو ایک کٹیا میں بیٹھ کے جھونپڑی میں عبادت کر رہا ہوتا تھا، یہ دوڑ کے آگے آیا اور اس کا استقبال کیا. لوگوں نے کہا بھی یہاں تو کتنے ہی لوگ جاتے ہیں، قافلے جاتے ہیں، تو کبھی اٹھ کے باہر ہی نہیں آیا، آج کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جب یہ نیچے اتر رہا تھا نا قافلہ، ہر درخت پتھر جھک کے ان کو سلام کر رہا تھا. اس نے کہا لا یسجدان الا النبی، درخت اور پتھر نبی کے سوا کسی کو جھک کے سلام نہیں کرتے. اس نے کہا میرے دل نے گواہی دی اسی قافلے میں اللہ کے آخری سچے نبی جلوہ فرما ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب اتنی دیر تک وہ قافلہ آ چکا تھا، جیسے کسی جگہ اب بس رکے، لوگ کہتے ہیں جی پانی شانی پی لیں، کھانا شانا کھا لیں. آپ اترتے ہیں شاپ پہ جاتے ہیں، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کھانا، کبھی 15-20 منٹ بعد پھر بس چل پڑے گی. تو اس دور میں اونٹ گھوڑے تھے، تب رک گئے، سارے کے سارے ایسے پھیل گئے. اس وقت گرمی کا موسم تھا، ایک بیری کا درخت تھا، اس کے نیچے وہ لوگ بیٹھ گئے. اب کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی پانی پینے جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. ہمارے آقا ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. دونوں ہی یہ سرکار کے اتنے قریبی دوست تھے. توجہ کیجیے گا. اب وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو نبی ہے. سارے لوگ بیٹھے ہیں بیری کے درخت کے نیچے، ایک ایک کو دیکھ رہا ہے. اب اس نے نظر پڑی نا تو ہلکا سا بادل جہاں جہاں سرکار جا رہے ہیں ایسے سایہ اس نے کیا ہوا ہے، ایسے. اس نے فوراً کہا وہ دیکھو وہ 2 نوجوان جو پھر رہے ہیں، یہی اللہ کے سچے نبی ہیں ان میں سے ایک. انہوں نے کہا آئیے. بلایا جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو بیری کے اس درخت کے نیچے جتنی چھاؤں تھی اس کے نیچے لوگ کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، جگہ نہیں تھی. تو جیسے ہی سرکار اس کے قریب آ کے ایسے دھوپ میں کھڑے ہوئے تو بیری کے درخت نے اپنی شاخیں اٹھا کے سرکار کے اوپر ایسے ڈال دی، چھاؤں ہو گئی. اب سرکار کا چمکتا چہرہ اور پیشانی دیکھ کے اس نے کہا یہ ہیں اللہ کے آخری نبی. ٹھیک ہو گیا. اور کہا ان کے چچا کو کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں، کوئی ان کی علامات دیکھ کے انہیں نقصان نہ پہنچا دے. توجہ، ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس وقت اس راہب نے یہ پریڈکشن کی، یہ پیشن گوئی دی، کیونکہ اس کی پریڈکشن کیسے تھی، اس کی پیشن گوئی کیسے تھی، اس نے کتابوں میں پڑھا تھا. وہ ان کا جو پہلے مذاہب تھے ان کا وہ عالم تھا، اسکالر تھا، اس کے پاس علم تھا. اس نے اپنی کتابوں سے انالیسس کر کے اندازہ لگایا کہ جو آخری نبی ہیں ان کی یہ علامت ہے، اور وہ علامتیں سرکار کے چہرے سے ٹپک رہی تھیں. اس نے کہا چچا جناب ابو طالب سے کہ ان کو واپس بھیج دو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب اس راہب نے پریڈکشن کی، پیشن گوئی دی کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اسی دن سے اپنے آقا پر ایمان لے آیا تھا اور انتظار کر رہا تھا کب یہ اعلان نبوت فرمائیں اور میں آگے بڑھ کر محبوب کا دامن تھام کے کہوں لبیک یا رسول اللہ، پیارے آقا میں آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں. اب توجہ، ہر ایک نے کلمہ پڑھا ہے اعلان نبوت کے بعد، ہر ایک نے دل سے مانا ہے اعلان نبوت کے بعد. اس امت میں واحد ابو بکر صدیق ہیں جو سرکار کے ان جوانی کے ایام میں جب آپ نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا اسی وقت سے اپنے دل سے مان چکے تھے یہی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور میں ان کو دل سے تسلیم کرتا ہوں. یہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو لٹایا جس نے اپنا گھر. ابو بکر ہے جن کا چرچا عرش پر، ہے جن کے چرچے فرش پر. ابو بکر یہ وہ ہستی ہیں. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے ذکر کیا. اب اس وقت جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی ساتھی جس سے سرکار سب مشورے کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جیسے ہی ذکر کیا سر جھکا کے کہا محبوب خدا میں تو پہلے دن سے انتظار کر رہا تھا، میں تو پہلے دن سے انتظار کر رہا تھا، آپ صرف اعلان تو فرمائیں. آپ نے اعلان کیا، الحمدللہ ہم دل و جان سے مانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں کیا فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے. آیت نمبر کیا جی؟ 100. یاد رہے گا نا؟ پہلے والی کون سی آیت ہے جی؟ 119. ان میں کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو. الحمدللہ ہم اس امت کے سب سے بڑے سچے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا اور سب سے پہلے جنہوں نے اسلام میں سبقت لی مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جس نے بھلائی میں ان کی پیروی کی. سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہو گیا. اور فرمایا مہاجرین و انصار میں جس نے، اب اس کے بعد باقی بھی ہیں جو ان کے کہنے پر ایمان قبول کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خرید کر آزاد کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ عثمان غنی نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. ابتدا میں جتنے لوگ تھے زیادہ تر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تو اللہ فرماتا ہے جو سابقون الاولون ہے، جنہوں نے سب سے پہلے سبقت لی اسلام قبول کرنے میں اور جنہوں نے ان کی پیروی کی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا گفٹ کیا ہے،
ان کا انعام کیا ہے؟ ظاہری بات ہے جنہوں نے سرکار کے آواز پر فوراً ایکسیپٹ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تکلیف کی پرواہ نہیں کی، مصیبتوں کی پرواہ نہیں کی، لوگ ان کو مار رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے نہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا اسلام میں سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار میں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے بھلائی میں نیکیوں میں ان کی پیروی کی، اللہ فرماتا ہے پہلا گفٹ یہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسرا گفٹ یہ ہے وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ بندہ رب سے راضی ہو اور اللہ فرمائے، ایک تو نا آپ کہتے ہیں یا اللہ میں راضی ہوں، ایک رب کہے میرا بندہ بھی مجھ سے راضی ہے، میں بھی اس سے راضی ہوں، تو جس کو رب کی رضا مل گئی اس کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ دو گفٹ ہو گئے، تیسرا گفٹ یہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں نے ان پاک سابقون الاولون کے لیے باغات تیار کیے ہیں، جنتیں تیار کی۔ اسپیشل گفٹ کیا ہے ان کے لیے؟ اعد لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ یا اللہ وہ کیسے باغات ہیں؟ فرمایا تم نے دیکھے تو نہیں لیکن ہم اس کا تھوڑا سا نقشہ تمہیں بتا دیتے ہیں۔ تجری تحتہ الانہار، ان باغوں کے نیچے نہریں روا دواں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک خشک باغ ہوتا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائے، نہ پانی نہ کچھ، تو وہاں آپ کو وہ لذت نہیں ملتی جہاں پانی کی تھوڑی تھوڑی آواز بھی چلنے کی آ رہی ہو، وہاں پرندوں کی چہکار بھی ہو، اس باغ میں بیٹھنے کی لذت ہی الگ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خالی خشک باغ نہیں ہے، تجری تحتہ الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا، فرمایا ہم ایسے باغ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہم نے جنت تیار ہی اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے کی ہے، جو اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں، جنہوں نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی عظمتوں کو دل سے تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے راضی ہو گئے، ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں۔ پروردگار نے یہ عظمتیں ذکر کر کے بتا دیں کہ خالق کائنات خود اپنے محبوب کے پاک صحابہ کو یہ عظمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ گرامی کے حضرات، اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب اسلام کی تبلیغ کر رہے نا ابتدا میں، اب صدق و وفا دیکھیے جو ہمارا آج کا بنیادی ٹاپک ہے۔ ابو بکر صدیق کی صدق و وفا، ان کی سچائی اور وفاداری دیکھیں۔ کفار نے ٹیل لگا لیا لیکن محبوب خدا کے راہوں میں یہ جتنے بھی کانٹے بچھاتے، ابو بکر صدیق چن چن کے اٹھا کے محبوب کی راہوں کو ہموار کر دیتے۔ ایک مرتبہ سرکار پہ انہوں نے حملہ کر دیا، ابو بکر صدیق آگے بڑھے، اوے پیچھے ہٹو، دھکے دیے، لوگوں نے کہا یہ کون ہے پاگل؟ کہا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے۔ کہا ظالموں میرے محبوب کو نہ کچھ کہو، مارنا ہے تو مجھے مارو، میرا جسم حاضر ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کوئی بات اٹھائے تو کھڑے ہو جائیں اور کہیں اوے محبوب کی طرف نہ جانا، ہم حاضر ہیں، ہمیں جو مرضی کہتے جاؤ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہی بیان کرو۔ مارنے، نعوذ باللہ، سرکار پہ حملہ کر دیا۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہا خبردار کسی کی جرت ہو، آپ کھڑے ہو گئے ایسے ہاتھ کو اور فرمایا مجھے مارو۔ اتنا مارا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، زخموں سے چور، گھر اٹھا کے لائے، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، سارے گھر اہل و عیال پریشان، خون رس رہا جسم سے، بے ہوشی کے عالم میں۔ ماں سرانے بیٹھی ہے، کبھی پٹی کی جا رہی ہے، کبھی کچھ۔ ابو بکر صدیق کی جب آنکھ کھلی، ماں خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا اٹھا ہے، پانی فوراً منہ میں ڈالنے لگے۔ کہا بس نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، پہلے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ ابو بکر صدیق تیری صدق و وفا پہ قربان جائے، ہونٹ بند کر لیے۔ ماں کو وقتی طور پر تو غصہ ہے نا، جیسے دو دوست بڑے قریبی ہوں تو
عموماً ہمارے معاشرے کے میں رویے کی بات کرتا ہوں، وگرنہ تو یہاں تو تمثیل بنتی نہیں ہے. اور ایک کی وجہ سے دوسرا زخمی ہو جائے اور پھر بھی وہ نام لے تو گھر والے تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے. تو ماں کا ایک فطری جذبہ تو تھا اس وقت. انہوں نے کہا بھی جن کی وجہ سے. کہا نا 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 ماں میری ان کے بارے میں نہیں کچھ کہنا، بتاؤ پہلے میرے آقا کا کیا حال ہے. رب کعبہ کی قسم نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے محبوب کو دیکھ نہ لوں. پینا تو دور. انہوں نے بتایا بھی انہوں نے کہ وہ ٹھیک ہے، ہمیں ایسے نہیں، ہم خبروں پر نہیں آنکھوں پر اعتماد کرنے والے ہیں. صدیق اکبر ہے نا، اب اس حالت میں زخموں سے چور ہے، بجائے کہ مرم پٹی کروائیں کچھ نہیں، اٹھایا ابو بکر صدیق کو، ایک ادھر سہارا ایک ادھر سہارا، پاؤں زمین پہ پڑ نہیں رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہ سرکار کو کہا دیا جی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے. اس حالت میں محبوب خدا نے جب دیکھا میرا صدیق آ رہا ہے، زخموں سے چور آ رہا ہے، خون سے ہاتھ بھرے ہوئے، اس حالت میں سرکار آگے بڑھے. محبوب خدا کا چہرہ دیکھ کے پکار اٹھے، کلو مصیبت بعد کا جلل. محبوب آپ کو دیکھ کر ساری تکلیف ہی بھول گئے ہیں، اب تو تکلیف ہی کوئی نہیں. آپ سلامت ہیں، ہم بھی سلامت ہیں. یہ ہے جذبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پیارے آقا آپ سلامت ہیں، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور میں اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب میں پٹی بھی کرواؤں گا، اب میں مرہم بھی لگواؤں گا، اب میں پانی بھی پیوں گا، اب میں دوائی کھاؤں گا. جب تک میں نے آپ کو نہیں دیکھا اس وقت تک میرے دل کو چین ہی نہیں ہے. کیسا صدق و وفا، سچائی اور وفاداری دیکھیے. محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی قلب کا نام ہے. ٹھیک ہے، محبت دو طرح کی ہے، ایک ہوتی ہے جو آپ خود اپناتے ہیں، ایک ہوتی ہے جو بائی نیچر ہوتی ہے. مثلا والدین سے محبت بائی نیچر ہے، سوچنا نہیں پڑتا. ایسے ہی ہے نا، آپ کی اپنی ذات سے محبت بھی بائی نیچر ہے. آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ دعائی لیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. ایسے ہی ہے نا، اولاد کی محبت، دولت، پیسہ، یہ بھی محبتیں ہیں. ابو بکر صدیق وہ ہیں، اولاد ہو، وطن ہو، جان ہو، مال ہو، ایک ایک کر کے سب کچھ سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیا. بس کہا بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے آقا چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. اور پھر اس کا انعام اور اس کی عظمت کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پھر ان کی شان بیان کی اور فرمایا یہ جو کفار تھے نا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے تھے اللہ کا نور بجھائیں، بافواہہم، اپنے پھونکوں سے، ویاب اللہ، اور اللہ کو نہ مانے. فرمایا اللہ اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، الا ان یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، ولو کرہ الکافرون، کافر کتنا ہی برا منا لے، کافر کتنا ہی برا منا لے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا. گرامی حضرات، سورہ توبہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 24 کے اندر پھر اس عظمت کا ایک نقشہ کھینچ کے بتایا کہ محبت اور صداقت اور وفاداری کیسی ہونی چاہیے. آپ سوچیں نا، کسی سے مثلا آپ اپنے ابو سے کہتے ہیں ابا جی میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا. کسی کی وفاداری اور صداقت کا کرائیٹیریا کیا ہے، اور دنیا کی محبت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرائیٹیریا ذرا ملاحظہ کیجئے. خدا کی قسم یہ آیت سمجھ گئے نا، ایک مہینے تک آپ کو اس آیت کی لذت ہی نہیں ختم ہوگی. غور سے سمجھیے. سورہ توبہ آیت نمبر کون سی جی؟ 24. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو وہ محبتیں ذکر کی جو ہماری بائی نیچر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، محبوب کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ یعنی ابا اجداد، دادا دادی سب اس میں، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں، وہ سودے جن کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کو تم بڑے پسند کرتے ہو. انسان ان سے پیار کرتا ہے نا. اس میں سب سے پہلے کہا گیا جی تمہارے آبا و اجداد، آبا و اجداد میں باپ دادا وغیرہ سب آتے ہیں. ایک دوسرا فرمایا تمہارے بیٹے، بیٹے بیٹیاں اولاد ساری آ گئی. تیسرا فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی،
انسان بھائی بہن سے پیار کرتا ہے، فطرتی محبت ہے یہ۔ چوتھا فرمایا وازواجکم، اور تمہاری عورتیں، انسان بائی نیچر محبت کرتا ہے۔ وعشیرتکم، اور فرمایا تمہارا کنبہ۔ اب کنبے میں سارے ہی آ گئے، کنبے میں آپ کے ریلیٹیو بھی ہیں، سارے ہیں، ان سے بھی انسان محبت کرتا ہے، 5 ہو گئے۔ اور چھٹا فرمایا واموال اقترفتموها، جو دولت پیسہ تم کماتے ہو، تمہیں بڑا پیارا جی میرے بینک دے وچ 30 کروڑ پہ ہے، 2 کروڑ پہ ہے، 50 لاکھ پڑا ہے، میں نے جی کمائے ہیں، بندہ ان سے مال سے پیسے سے محبت کرتا ہے، چھٹی چیز ہے نا۔ اور 7ویں چیز ہے تجارت، انسان جو بھی اپنا کاروبار تجارت کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے کہ میری دکان ہے اعظم مارکیٹ میں نے اس میں 50 کروڑ کا مال رکھا ہوا ہے، میری اس میں ارننگ ہوتی ہے، وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ 7ویں چیز۔ 8ویں چیز گھر، آپ نے ایک اچھا گھر بنایا ہوا ہے، کسی بھی اچھی سوسائٹی میں ہے، آپ کی کوٹھی ہے، وہ اچھا لگتا ہے۔ یہ کتنی چیزیں ہوں گی جی؟ 8۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیدہ ذکر کر کے فرمایا اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے یہ چیزیں پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ پیاری ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ 8 چیزیں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا لوگوں کبھی ان سے پیار نہ کرنا، پیار کرنا ہے تو صرف اللہ اس کے رسول سے کرنا ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے کرنا ہے۔ آج ہم نے جہاد کو چھوڑا تو دیکھو فلسطین کا کیا حال ہے۔ جہاد یہ اسلام کا خوبصورت کوہان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہان کا ہے، اونٹ دیکھا نا آپ نے، اونٹ کا جتنا کوہان اونچا ہوتا ہے اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے، اس کا کوہان ہی نہ ہو تو وہ اس کی خوبصورتی ختم۔ فرمایا اسلام کی خوبصورتی اور کوہان جہاد ہے، یہ جتنا ہم جہاد کریں گے کوئی کسی کی جرت نہیں ہے وہ میلی آنکھ سے میں دیکھ سکے۔ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا تو پھر ہم پس سے پش چلے گئے۔ اللہ فرماتا کبھی اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ جو کرائیٹیریا اللہ نے بیان کیا ہے محبت کا، اس میں اولاد، وطن، سارا کچھ آ گیا۔ اس میں اگر میں بلا مبالغہ کہوں جتنے نبی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ایک بھی نبی اور رسول کو ایسا جانثار نہیں ملا جیسے ہمارے آقا کو صدیق اکبر کی صورت میں ملا ہے۔ اور پھر اس امت میں اس کرائیٹیریا پر جو سب سے زیادہ فائز ہوئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا سیکریفائز کیا ہے، ان کا ایثار کیا ہے؟ سرکار نے تبوک میں کہا لاؤ اللہ کے نام پر، کون کو لے کے آتا ہے جو تبوک کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، کوئی کچھ لایا کوئی کچھ لایا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر ماں اب کئی تا لے اہل ابی بکر، اے ابو بکر ماں اب کئی کا لے اہل ابی بکر، تو کیا اپنے گھر کے لیے چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کیا اب قیت اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں، مال سارا پیش کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ہے جن کا چرچا عرش پر، ہے جن کے چرچے فرش پر، لٹایا جس نے اپنا گھر، سب کچھ پیش کر دیا، پیارے آقا حاضر ہے۔ اتنا بڑا ایثار اور سیکریفائز آپ نے کیا، اس کائنات میں اس کرائیٹیریا پر کوئی فائز نہیں ہو سکا۔ ایسا معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دیا اور کہا جی گھر میں اللہ اس کا رسول ہی چھوڑا ہے، اب قیت اللہ اور رسول، اللہ اس کا رسول ہی چھوڑا ہے۔ گرامی حضرات، جناب صدیق اکبر کے اتنے فضائل ہیں، میں سارا دن بھی بیان کروں رات بھی گزر جائے آپ کے فضائل کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوتا، اتنی شان ہے۔ تو آج ہم نے ان کی صدق و وفا پہ بات کی، ان کی سچائی اتنی کامل ہے، انہوں نے عرض کیا پیارے آقا یہ سارا مال آپ کے قدموں میں، ان کی وفاداری اتنی عالی شان ہے کہ ہر غزوے میں سرکار کے ساتھ ہے، تمام غزوات میں شریک رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے لوث محبت، اور سرکار نے جو ان کو شرف عطا کیا ہجرت میں اپنے ساتھ رکھا، جو معیت مصطفیٰ ان کو ہجرت میں ملی انہوں نے وفاؤں کا پھر حق ادا کر کے دکھایا، ایسی وفاداری۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ